ایران امریکی صدر کے انتخاب سے پہلے اسرائیل پر حملے کا سرپرائز دے سکتا ہے۔ امریکی اخبار کی جانب سے بڑا دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملے سے متعلق خطے کے دیگر ممالک کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ARY کی رپورٹ میں اس خبر کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پر حملہ طاقتور ہتھیاروں سے کیا جائے گا۔ حملے میں پاسداران انقلاب کے علاوہ ایران آرمی بھی حصہ لے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل پر 5 نومبر کو امریکی صدارتی الیکشن سے قبل حملہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران نے خطے کے سفارتکاروں کو کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر مزید طاقتور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ایران کا یہ پیغام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران کو تنبیہ کی ہے کہ اسرائیل پر جوابی رد عمل کی صورت میں اسرائیل کو جوابی کارروائی سے نہیں روک سکیں گے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایران نے اس حوالے سے عرب حکام کو اپنے منصوبوں پر بریفنگ دی ہے، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا ایرانی دھمکیاں حقیقی ہیں یا محض سخت رویہ اپنایا گیا۔ دوسری جانب مغربی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی فیصلہ ساز اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ انہیں اسرائیل کو کیسے اور کیا جواب دینا چاہیے۔ وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ حملہ براہ راست ہونا چاہیے یا ایران سے باہر پراکسیوں کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کیا جائے۔ ادھر ایرانی صدر نے کہا ہے کہ جنگ بندی اسرائیل حملوں پر ایران کے رد عمل کو بدل سکتی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA کے حوالے سے بیان میں صدر نے کہا کہ اس کے اتحادیوں اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ بندی ایرانی فوجی ٹھکانوں پر اسرائیل کے حالیہ حملوں پر تہران کے رد عمل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ اگر اسرائیلی اپنے رویے پر نظر ثانی کرتے ہیں، جنگ بندی کو قبول کرتے ہیں اور خطے کے مظلوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں تو یہ ہمارے رد عمل کی شدت اور نوعیت کو بدل سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ ہفتے ایران میں فوجی اڈوں پر حملے کیے جس میں علام، خوزستان اور تہران میں کئی گھنٹوں کے دوران تقریباً 20 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے ایران کو انتباہی اعلان کے بعد امریکی B-52 بمبارڈ طیارے مشرق وسطی پہنچ چکے ہیں۔ امریکی فوج نے بتایا کہ امریکی ریاست نارتھ ڈیکوٹا میں مینوٹ ایئر فورس بیس سے بمبار ہفتے کی رات کو امریکی مرکزی کمان کے ذمہ داری والے علاقے میں پہنچ گئے۔ تھاڈ میزائل بھی گزشتہ ماہ اسرائیل میں تعینات کیا گیا تھا جس کے بارے میں امریکہ نے کہا کہ وہ اسرائیل میں امریکیوں کو ایران کے کسی بھی بیلسٹک میزائل حملے سے بچانے میں مدد فراہم کرے گا۔ خطے میں عام حالات سے زیادہ امریکہ کی بھاری فوجی نفری موجود ہے، بشمول USS ابراہم لنکن طیارہ بردار بیڑا اور اس کے تباہ کن جہاز مرمت کے لیے جلد ہی امریکہ واپس آ جائیں گے، اور حکام نے کہا ہے کہ اس کی جگہ ہیری ٹرومین طیارہ بردار حملہ آور گروپ لے لے گا جو اس وقت یورپی علاقے میں تعینات ہے۔ عالمی میڈیا میں ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور یہ دو طرفہ حملے بڑھ گئے، امریکہ بھی جنگ میں کود پڑا تو روس بھی پیچھے نہیں رہے گا اور روس اپنے جنگی طیارے ایران کو دے کر رہے گا۔ واضح ہے کہ تہران اور ماسکو کے درمیان عسکری اور تکنیکی تعاون یوکرین کی جنگ سے جاری ہے جس کا آغاز 2022 میں روسی حملے سے ہوا تھا اور اب اس کا تعلق ایران کے اسرائیل پر حملوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ایران اس سے قبل روس کو جنگی ڈرون دے چکا ہے اور روسی فوج انہیں یوکرین پر حملوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے روس کو ہتھیاروں کی دیگر چھوٹی چھوٹی کھیپیں بھی بھیجی ہیں، لیکن اس فوجی اور تکنیکی تعاون کو اعلیٰ سطح تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر روس ایران کو کچھ سوخئی تقریباً 35 فلانکر لڑاکا طیارے فروخت کر سکتا ہے۔ یہ طیارہ اصل میں مصر کو فروخت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ان دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے پر کبھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ایران نے ان جنگی طیاروں کو خریدنے میں اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے، اور اگر ایران کو یہ لڑاکا طیارے مل گئے تو ایران کے خلاف کسی بھی ملک کی فضائی کارروائیاں مزید مشکل ہو جائیں گی۔ اس وقت ایرانی فضائیہ کے پاس صرف چند درجن جنگی طیارے ہیں جن میں سے زیادہ تر پرانے روسی اور امریکی ماڈلز ہیں جو اسلامی انقلاب سن 1969 سے پہلے کے دور کے ہیں۔